السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام معاشرتی الجھنیں، آج ہمارا 11واں پروگرام ہے اس حوالے سے، اور پچھلے پروگرام کے کنٹینیوشن میں انشاءاللہ معاشرتی الجھنوں پہ مزید بات کروں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرے وجود میں آتے ہیں، آج مزید جو میں بات اس میں کرنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ جو معاشروں کی اصلاح کا کام ہے وہ بھی فرد واحد کی تربیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ جو فوکس تھا وہ یہ کہ قائد اعظم نے جیسے فرمایا کہ ڈسپلن، یونٹی اور فیتھ، یعنی فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن، یعنی یہ تین جو قائد اعظم کے بہت اہم اقوال ہیں جن پر ہم سب کو اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی عقیدے ہی سے بات شروع ہوتی ہے، عقیدہ، اتحاد، اتفاق اور تنظیم، اور یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جن حوالوں سے بات کی اس میں بد نظمی، گندگی پھیلانا، بدتمیزی، بد تہذیبی، دھوکہ دہی، خود غرضی کہ کس طرح سے معاشروں کا حال خراب کرتی ہیں اور الجھنوں میں اضافہ کرتی ہیں، اور کس طرح ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ آج جو بات ہم کریں گے وہ مزید اس میں اضافہ بھی ہوگا پچھلی بات کے حوالے سے، اور مزید ہماری اپنی کلیئرٹی بھی ہوگی۔ جو چیز معاشرے میں بہت زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے وہ آج کے زمانے کے لحاظ سے یا آج کے معاشروں کے لحاظ سے وہ ذات پات کا فرق بھی ہے۔ ذات پات کا فرق کرنا مطلب کس طرح کہ سوسائٹی میں کسی کو غریب اور امیر سمجھنا، کسی کو چھوٹے سٹیٹس کا سمجھنا اور کسی کو بڑے سٹیٹس کا سمجھنا، یہ ایک تو انسان کے اندر اس طرح کا فرق کرنے سے انسان جو ہے وہ خود کبھی سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ ایموشنل سٹیبلٹی کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ انسان جذباتی طور پر جب سٹیبل ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے ایموشنل انٹیلیجنس کام کرتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس میں ایک بات بہت ضروری ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ اس پورے لوپ میں فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایمپتھائز کرنا۔ جب انسان ذات اور پات کا فرق کرتا ہے یا جب وہ امیر اور غریب کے فرق کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے تو ایسا انسان کبھی دوسرے کے لیے ایمپتھائز نہیں کر سکتا، تو وہ ایموشنلی اسٹیبل کیسے ہوگا؟ یعنی جب کبھی بھی میں اس طرح کی چیزوں میں نفسیاتی گہرائیوں میں جاتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ہمارا دین ہمیں ان ساری بے قراریوں اور بے چینیوں سے نکال کر باہر لے آتا ہے، جبکہ آپ جب ان چیزوں کو انڈیویجولی غور کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جو بھی چیز اسلام کے خلاف ہے وہ اصل میں انسان کو بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کرتی ہے۔ ہمارے دین میں اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کی عزت اور مقام رکھتا ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد ہوگی، نہ اس کا مال ہوگا، نہ اس کا حسب و نسب ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی، نہ اس کا حسن و جمال ہوگا، اور نہ ہی اس کی پڑھائی لکھائی ہوگی۔ صرف اور صرف تقوی، یعنی تقوی کی بنیاد پر کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر انسانوں سے معاملہ کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ عزت والا کہلائے گا۔ لیکن ذات پات کا فرق جو لوگ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ میں یہ اس حوالے سے بات کروں گی کہ ایک تو الجھنیں ہیں جو معاشرے میں آتی ہیں، لیکن سب سے پہلی جو الجھن انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کا فقدان ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو ذات پات کا فرق کرتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت سارے مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یا مطلب اگر آپ کے پاس بہت دولت اور مال بھی ہو نا اور آپ ذات اور پات کا فرق کرتے ہیں لوگوں کے اندر تو آپ کبھی خود خوش نہیں رہ سکیں گے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اچھا، اس ذات پات کے فرق سے آپ اس سوسائٹی میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے رشتے آپس میں میچنگ ہوتے ہیں لیکن ذات پات کا فرق کر کے وہ رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سوسائٹی میں پرابلم یہ یوتھ کا کم ہے، یہ ہماری بڑوں کا زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ اچھا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آخر ذات سے باہر شادی کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن اور کیا وجہ ہوگی؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنی سے بھی نکاح کیا اور حضرت جویریہ جیسی شخصیت سے بھی کیا جو ایک قبیلے کے سردار کی بیوی تھی، تو یہ کیوں، یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اور یہ ساری ہماری مائیں کہلاتی ہیں، امہات المومنین کہلاتی ہیں،
ان کے اسٹیٹس کے ڈفرنس نے تو کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں کہیں فرق پیدا نہیں کیا. تو ذات پات کا فرق جو ہے وہ بالکل اینٹی نفسیات ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات کو، اس کی سیلف اسٹیم کو نہ صرف کسی کمپلیکس میں مبتلا کر دے گا، وہ ہو سکتا ہے کسی سپیریورٹی کمپلیکس میں چلا جائے، یا جو لوگ اس فرق کی وجہ سے دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے چھوٹا سمجھیں تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جائیں. اور ہم چونکہ سائیکالوجی کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں اور بیماریوں کے متعلق، تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر الجھنوں کا اضافہ کرتی ہیں، معاشرے کے اندر پرابلمز بڑھتے چلے جاتے ہیں. ذات پات کا فرق انسان کو خوشی سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ چیز اللہ کے ہاں انسان کے لیے بہت ہی زیادہ وعید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ انسانوں میں اس طرح کا فرق کیا جائے، کسی کو نیچا سمجھا جائے، کسی کو چھوٹا سمجھا جائے، اور کسی کو برا بھلا اس بنیاد پر کہا جائے. تو اس طرح کی الجھنوں سے بچنے کے لیے مجھے پھر وہی مشورہ دینا ہوگا آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ ہم سب ذات پات کے فرق سے نکل آئیں، کیونکہ اسلام کی جو وسعت ہے یا عالمگیریت ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اسلام کسی قسم کا ذاتی اور کسی قسم کا جو ہے ذات سے متعلق فرق جو ہے ناپسند کرتا ہے اور نہ اس کا حکم دیتا ہے. اب ہوتا مطلب اب دیکھیں بہت سارے لڑکے لڑکیاں صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کی شادیاں اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نہیں کریں گے، جو کہ اپنی اولاد کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اور کبھی انڈیویجولی ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے بچوں کے جو ایسے بچوں سے یا ایسے اولاد کے ساتھ کبھی بات چیت ہو تو اندر سے وہ انتہائی غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے یہ کیسی حدود لگا رکھی ہیں. کبھی ویسے ہی شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اتنا مشکل ہو گیا، اور جب ذات پات کا بیریئر آ گیا تو یہ پھر ناممکن ہو کے ہی اور جب عمریں ذرا سی بڑھ جاتی ہیں تو نہ لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں نہ لڑکیوں کی ہوتی ہے. صرف لڑکیوں کی بات نہیں کی جا سکتی ہے آج کل شادیاں لڑکوں کی بھی بڑی مشکل ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ اس ذات پات کے فرق کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی الجھن ہے. دوسری بات آج کے پروگرام کے حوالے سے جو بہت اہم ہے، جب ہم حقوق العباد سے لا تعلقی کرتے ہیں، یعنی جب ہم انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے. اصل میں یہ بھی انسانی الجھنوں میں اضافہ کرنے کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے. حقوق العباد میں جو اکثر ہم سننے میں آتا ہے، جی میں تو نماز روزہ زکوٰۃ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کی طرف ہمارا نماز تو وہ پڑھتا ہے وہ فلاں تو کرتا ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد اگر میں دیکھتی ہوں تو ہر حکم جو ہے وہ حقوق العباد ہی کے لیے. اصل میں اللہ کی عبادت بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے بھی سارے ارکان اسلام میں آپ دیکھیے حقوق العباد تو خود بخود پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ حقوق العباد نہ پورا کریں تو زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ انسانوں کو دینی ہے یا کسی اللہ نہ کرے جانوروں کو دینی ہے؟ انسانوں کو دینی ہے نا. تو زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے؟ نہیں، اللہ کا حق تو ہے کہ اس کا کہنا ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کا حق ہمارے پر یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سبمیشن کرنی ہے. لیکن اللہ کا حق کیا ہے کہ جتنا بھی انسانوں کے ساتھ بھلا کر سکتے ہو وہ کرو. تو یہ جو خیر الناس میں ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے فائدے کا انسان ہے یا انسانوں کا بھلا کرتا ہے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو اصل میں حقوق العباد کہتے ہیں، اور حقوق اللہ اسی کے اندر پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو حقوق العباد کا تو بہت خیال رکھتا ہوں لیکن حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا، تو وہ اپنی اس ڈیفینیشن کو بھی درست کر لیں، کیونکہ جو حقوق العباد کا خیال رکھے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی بات کو نہ مانتے ہوئے رکھ سکے. یہ بڑی اہم اور بڑی گہری بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کوئی درخت لگاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ درخت کے پیچھے ہماری انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ اس درخت سے کیا ہوگا، کہ درخت لگے گا، درخت سایہ دار ہوگا، درخت پھل دے گا. درخت کے سائے میں کون بیٹھے گا؟ انسان. درخت کا پھل کون کھائے گا؟ انسان. تو حقوق العباد تو پورے ہوئے، لیکن درخت لگانے سے اللہ خوش ہو جائے گا کہ میرے بندوں کا بھلا ہو رہا ہے. لیکن جب ہم اپنی سوچ میں اللہ کو نہیں لاتے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو پھر ہم کس چیز پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں؟ ہماری ساری سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس سے جو پھل آئے گا اس کو میں بیچوں گا، اس کو بیچ کے میں پیسے کماؤں گا، اور پیسے کما کر میں مالدار ہو جاؤں گا. تو سوچ دنیا کی بن جاتی ہے، حالانکہ ہم سارا کچھ کما سکتے تھے. یعنی آپ صرف اس بات پہ غور کریے کہ درخت لگانے میں اللہ کی رضا
صدقہ جاریہ میرا رب راضی ہوگا جب لوگوں کو فائدہ ہوگا، پھل چاہے میں بیچوں گا لیکن حلال روزی میں خود بھی کماؤں گا، اور اس کے ذریعے سے دوسرے بھی جب وہ پھل کھائیں گے تو ان کی بھی صحت طاقت میں اضافہ ہوگا، تو تجارت بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ۔ تو ایک درخت لگا کر اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے کاروبار بھی کیا، رزق حلال بھی کمایا، لوگوں نے جب اس کاروبار میں تو خود تجارت میں حصہ لیا، انہوں نے پھل خریدا تو انہوں نے پھل کو کھایا، پھل سے جو جوس اور مٹھاس اور جو طاقت ان کے جسم کو ملی وہ بھی ہمارا حصہ بن جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنی سوچ کو چھوٹا کرتے ہیں اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں نے کاروبار چمکانا ہے، تو مال تو مل جائے گا لیکن اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ اللہ کے لیے نیت کر کے بھی کما سکتے تھے، لیکن جب مال ہی کے لیے نیت کی تو پھر اللہ نہیں ملے گا۔ یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی کاروبار کریں نا تو وابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی بھی کام شروع کریں تو اللہ کی رضامندی کے لیے، تو ساری معاشرے کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ حقوق العباد کو پورا کرنے کے لیے بھی کون بندہ سوچتا ہے؟ اصل میں جو اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے حقوق کی ادائیگی کی پوری پرواہ اور لحاظ اور سوچ اور فکر کرتا ہے۔ اور حقوق العباد سے لا تعلقی جب کر دی جاتی ہے، یعنی سمجھیں کہ اللہ سے لا تعلقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مالک ہوں، خالق ہوں، اور میری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے انہی انسانوں کے حقوق کو اصل میں پورا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ والدین ہوں ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، وہ رشتہ دار ہوں ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، وہ ہمسائے ہوں ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، وہ بچے ہوں ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، ہر صورت میں ایک شخص جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے وہ ان تمام حقوق کو ادا کرے گا۔ اور جب حقوق کی ادائیگی نہیں کی جاتی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت میں، اخلاقیات اور معمولات میں ہم اس طریقے سے نہیں چلتے جیسا چلنے کا حق ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف الجھنیں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تیسری بہت اہم بات معاشرے کے حوالے سے میں کرتی چلوں کہ جو قطع تعلقی ہے۔ اچھا، قطع تعلقی یعنی رشتوں کو توڑنا، یہ معاشرے میں ایک تو بہت زیادہ بے چینی بڑھانے کا باعث بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ کرائسس ہے معاشرے میں وہ قطع رحمی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، قطع تعلقی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ رشتے توڑ دیتے ہیں لوگ، یعنی آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی، ایون بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عاق کر دیا، جو کہ اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی، تو یہ بھی تو قطع تعلق کی ایک بدترین مثال ہے۔ اور ہمارے ہاں اخباروں میں وہ خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں کو میں نے عاق کیا، فلاں کو وہ کیا۔ تو قطع تعلقی کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں۔ جب قطع تعلقی ہوتی ہے تو کئی دفعہ میں نے کئی لوگوں کے پرابلمز، نہ مال ہوتا ہے، نہ پیسہ ہوتا ہے، نہ پڑھائی ہوتی ہے، ان کے پرابلمز کیا ہوتے ہیں کہ مجھے میرے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، میرے ماں باپ مجھے باقی بہن بھائیوں سے فرق کر دیتے ہیں، اور میں ان کی وہ میرے ساتھ وہ ویسا معاملہ نہیں کرتے جیسے میرے بڑے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو قطع تعلقی جو ہے نا، یہ عام طور پہ محبت اور شفقت کی کمی دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے ہماری مرضی پہ بنائی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان جو بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی پوری توجہ کس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو درست کرے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں بہن بھائیوں کے درمیان میں، جو رشتوں کو میں نے ٹوٹتے دیکھا، تو اس میں بہت ساری وجوہات میں ایک وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جب والدین ناانصافی کرتے ہیں، یعنی والدین سب میں برابری کا معاملہ نہیں کرتے ہیں اپنے رویے کے لحاظ سے۔ جب وہ اس طرح ناانصافی کرتے ہیں تو والدین کی ہوئی ناانصافی اصل میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں اس بہن بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا حق مروانے میں والدین کا ساتھ دیا۔ اس لیے اس طرح کا جو رویہ والدین کی طرف سے آتا ہے، اسی لیے اسلام میں وراثت کو تقسیم کر دینا، وقت پہ تقسیم کر دینا، بہن بھائیوں میں اگر والدین اپنے بچوں میں کچھ دینا دلانا کرتے ہیں تو برابر کے فیصلے کریں تاکہ ان کے دل ایک دوسرے سے نہ کٹیں۔ قطع تعلقی اصل میں بہت زیادہ بے چینی کی وجہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بہن بھائیوں سے یا ماں باپ سے یا اولاد سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ورک پلیس پہ آپ کبھی بھی بہت اچھا پازیٹیو کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ڈس اورینٹڈ ہوں گے، کیونکہ گھر کے فرنٹ پہ آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ باہر جا کے اچھا ریپروڈیوس نہیں کر سکیں گے، فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ قطع تعلقی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قرآن نے مکمل طور پر اس کو
لا تعلقی اور قطع تعلقی کو حرام قرار دیا. اور اگر ایک بہن بھائی یعنی کہ دوسرے کو چھوڑتا بھی ہے یعنی تو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑے, یعنی اگر اس کو کسی وقت میں ضرورت ہے کہ وہ اس کو تعلق کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں لے جائے. لیکن قطع تعلقی کی اسلام کسی صورت اجازت نہیں دیتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں, اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. یہ تبھی ہوتا ہے جب بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور جب ان کے معاملات میں ناانصافی اور یک رخا پن نہیں ہوتا, یعنی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہوتا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں پھر معاشرے میں امن اور سکون پیدا کرتی ہیں. اگر والدین اور بچے یا بہن بھائی آپس میں تعلق کو توڑ دیں تو دوسروں کے ساتھ وہ خوشی کبھی نصیب نہیں ہوتی جو خون کے رشتوں میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں اور دلائل ہیں اور جو آپ کی زندگی ہے وہ یہی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے. اور پھر ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے, میں کبھی سوچتی ہوں کہ صرف ہم یہ حدیث کو اگر اپنے سامنے رکھ لیں کہ اگر تم اپنے مال اور اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو تو رشتوں کو جوڑو. میں کافی دفعہ لوگوں سے جب بات کرتی ہوں تو یہ مطلب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے رشتوں کو اہمیت ہی دی نہیں. مثال کے طور پر کوئی ایون چاچا ماما بیمار ہو جاتا ہے نا تو ہم ایک فون کال کر کے ان کا پتہ نہیں کرتے. حالانکہ آپ سوچیں آج کل مطلب کسی کو کال کرنا کوئی مشکل کام ہے, جا نہیں سکتے, وقت نہیں ملتا, تو فون کال کر کے ان کی طبیعت ان کی حالات پتہ کر لیں تو یہ صلہ رحمی تو ہو گئی. آپ کی نیت تو آپ کے ساتھ ہے, اور آپ سارا وقت صرف دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور وہ آپ سے آگے بھاگتے رہتے ہیں اور دنیا نہیں ملتی. دنیا اتنی ملتی ہے جتنی نصیب میں ہے. تو کیوں نہیں ہم وہ طریقے اپناتے جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں اور ہمیں دنیا کا رزق بھی آسان ہو جائے. تو یہ جو ہم ایک فون کال کرتے ہیں, کسی کا حال پوچھتے ہیں, کسی کی طبیعت پوچھتے ہیں, کسی کی پریشانی میں اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں, کسی کی مدد کر دیتے ہیں, کبھی فائنینشیل کر دیتے ہیں, کبھی خدمت کے ذریعے کر دیتے ہیں, کبھی کاؤنسلنگ کے ذریعے کر دیتے ہیں, کبھی کوئی اور اچھا کام کر کے کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ اصل میں ہمیں خود کو فائدہ پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہمارا نقصان ہوگا, لیکن جب ہم ان تعلقات کو پورا نبھائیں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں ہمارے لیے خوشی اور خیر کا باعث بن جائیں گے. اور آپ کبھی آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک دم سے آپ کے بھانجی یا بھانجی کا فون آتا ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں بیٹا آپ کا کیا, خالہ آپ کا کیا حال ہے, مامو یعنی مامی آپ کا کیا حال ہے, تو آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں نا. آپ فوراً کہتے ہیں دیکھو ذرا اس بچے نے میرا پتہ کیا ہے. سارے اس وقت جو یوتھ بھی میرا پروگرام سن رہے ہیں, آپ ایک فون کال اپنے کسی ریلیٹو کو روز کی رکھیں, اگر روز نہیں تو آلٹرنیٹ ڈیز پہ, کہ میں اپنے بڑے ماموں کو, اپنی خالہ کو, اپنے چاچا کو, اپنے تایا کو, اپنے پھپھو کو, اپنی اس طرح جتنے ریلیٹیوز ہیں, کئی آپ کے سیکنڈ کزنز بھی پیرنٹس بہت ان کو اچھا مل رہے ہوتے ہیں, ان کو کال کر کے ان کی بیمار پرسی کر لیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا حال چال پوچھ لیں. آپ کا اتنا پوچھنا بھی نا کسی کے لیے بہت بڑی چیز بن جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم دنیا میں کسی کی ایک مومن کی مشکل کو دور کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری مشکل کو دور کر دے گا. تو ہمیں کیا پتا کہ ہمیں اس طرح کی فون کالز کے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. یہ فون جن کی ساری نیگیٹو یوز ہم آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ان کو پازیٹیولی بھی یوز کیا جا سکتا ہے, اور انہی ریسورسز سے ہم اپنی آخرت کو بہت بہت کامیاب بھی بنا سکتے ہیں. تو ایک عیادت کر کے, ایک فون کال کر کے کسی کی بیمار پرسی کریں, اور آپ دیکھیں 70,000 فرشتے فون کال پہ آپ کی دعائیں مغفرت کرنے لگ جائیں, تو آپ کو اور کیا چاہیے ہوگا, اور کتنا آسان ہو گیا یہ ساری چیزیں حاصل کرنا کہ ہم اللہ کی رضا کو کس طرح سے کما سکتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹولز تو ہیں لیکن ہمیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اور جب ہم کسی کی عادت نہیں کرتے, بیمار پرسی نہیں کرتے, تو پھر ہمارے ساتھ کبھی کچھ ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے اچھا ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اس نے کون سا میرا پتہ کیا تھا. ہم نے کسی سے اس لیے رابطہ نہیں رکھنا کہ وہ کل کو ہمارا پتہ رکھے, لیکن جب ہم اس کا پتہ رکھتے ہیں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہماری دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں, دنیا کے کرائسس بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اچھا دوسری طرف میں ایک اور چیز دیکھتی ہوں, کچھ کلچرز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر رواجن عیادت کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ عیادت کرنے نہیں گئے تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ میری عیادت نہیں کرنے آیا تو کل کو میں اس کی عیادت نہیں کرنے جاؤں گا. تو یہ تو بہت ہی گھٹیا سودا ہے دنیا کا. یعنی عیادت کرنا بھی رواجن کیا جائے کہ میں اس کے گھر گیا تو وہ میرے گھر آئے, اور اگر میں اس کے گھر گیا تھا تو وہ میرے گھر کیوں نہیں آیا. یہ نہیں, یہ تو کہیں پہ بھی مطلوب نہیں ہے, کیونکہ کئی دفعہ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو آنے والا نہیں آ سکتا, اس کی کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس سے ناراض بیٹھے ہیں کہ عیادت کرنے نہیں آیا, اور اسی چیز کو آپ نے دل میں رکھ کے اس سے قطع تعلق بھی کر دی. تو
یہ قطع تعلقی انسان کے لیے حرام ہے اور یہ مشکلات میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اب جس رخ پہ میں بات کروں گی، جس طرف میں آؤں گی، وہ ہے آج کے معاشرے میں بے حیائی، فیشن اور بے پردگی، اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا رجحان ہے جنسی اختلاط اور سکینڈلز۔ یہ بات بے حیائی اور فیشن، اچھا ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر فیشن کرتی ہوں یا میں اگر کوئی بھی ایسی بے حیائی، مطلب فیشن کو میں بے حیائی کہہ رہی ہوں نعوذ باللہ، کہ مطلب جو کہ میں کرتی ہوں تو وہ تو میرا اپنا معاملہ ہے کہ میں اپنے ساتھ جو کروں، میں تیار ہوتی ہوں یا میں اٹریکٹیو بن کے دوسروں میں نکلتی ہوں یا توجہ کا باعث بن جاؤں دوسروں کے لیے، تو یہ آپ کا معاملہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ عورت، مجھے اپنے بعد جس فتنے کا ڈر ہے وہ عورت کا فتنہ ہے، تو عورت کا سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہو جاتا ہے کہ جب وہ فیشن اور بے حیائی کے یعنی اس طرح کے چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے، تو یہ بھی ضرور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بے حیائی یا اس فیشن کی وجہ سے یا اس طرح کا اٹریکٹیو ہو کے نکلنا اور دوسروں کو اس طرح سے مرغوب کرنا، تو وہ آپ کئی دفعہ عورتیں کہتی ہیں جی ہماری اپنی نظر میں حیا ہے، ہمارے دل میں حیا ہے، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن آپ کو کیسے پتا ہے کہ دوسرے کی بھی نظر میں حیا ہے؟ آپ یہ قسم کروا سکتے ہیں کہ آپ نکلیں باہر گلی میں، بازار میں، اور جتنے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی نظروں میں حیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اصل میں بے حیائی سے بچنے کے لیے اس لیے حکم دیا کیونکہ سب سے زیادہ پروٹیکشن بے حیائی سے بچ کر انسان کی اپنے روح اور نفس کی ہوتی ہے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب ہم حیاداری کرتے ہیں تو اصل میں یہ ہماری ایمانیات ہے، اس کی بات تو بعد میں آئے گی کہ کون اس کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب دیکھیں آج کل جیسے کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے ماسک پہنا ہوا ہے، ہر ایک، یہ آپ دیکھیں، اور جو نہیں پہنتے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت زیادتی ہے کہ دوسروں میں کو بیماری پھیلا دیں گے، یہ کر دیں گے، اور مردوں نے بھی پھیلا ہوا ہے اور عورتوں نے بھی پہنا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ ہمیں سائنس نے بتایا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مردوں کو بھی کہا اور عورتوں کو بھی کہا، اور پھر عورتوں کو مزید کہا کہ تم اپنی زینت کو بھی چھپا کے رکھو، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ زینت کا اظہار تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، زینت کی چیز تو ہے، لیکن اس کو چھپنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کی بات زیادہ بڑی اور سچی ہے یا پھر سائنسز کی بات زیادہ بڑی اور سچی ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیں سوسائٹی جو سمجھ رکھتی ہے نہ سمجھ، وہ سب جو زیادہ سمجھ رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہننا پڑے گا۔ تو اللہ جس نے کرونا کو بھی بنایا ہے، اللہ جس نے کووڈ کو بھی بنایا ہے، جس نے ہم کو بھی بنایا ہے، وہ حکم دیتا ہے عورتوں کو کہ اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھو، اپنے آپ کو چھپا لو، تاکہ تم ان مصیبتوں سے بچ سکو جو تمہیں کل کو آ سکتی ہیں، مشکلیں پڑ سکتی ہیں، اور پڑتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا لیکن ہمیں ہو رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کا ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ اس پہ خیر میں بہت سارے پروگرامز کرتی بھی رہتی ہوں، اور اگر آپ انشاءاللہ قرآن اور اللہ کی بات کو جانیں گے تو قرآن کے ذریعے سے آپ کو پوری طرح کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ اسلام کی کیا ڈیمانڈ ہے، اسلام کیسے آپ کو بچاتا ہے مشکلوں سے۔ تو اسلام تو ہمیں مشکلوں سے بچاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بے حیائی ہے اور بے پردگی ہے اور جنسی اختلاط ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی پہ کس طرح کا امپیکٹ آیا۔ آج اکثر گھر بے آباد ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے صرف اور صرف موبائل کے غلط استعمال پر۔ شوہر کہتا ہے بیوی کسی سے بات کر رہی تھی، کسی کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن ہے، میں نے میسج پڑھ لیا، بیوی کہتی ہے میں نے شوہر کا میسج پڑھا ہے، اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے، اور اسی طرح کے آپس میں کمیونیکیشن سے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ بے حیائی نے گھروں کے اوپر کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ اچھا پھر آپ تیسری بات دیکھیے، جب اتنا عورت کو کھول کر بیان کیا، یعنی عورت پوری میڈیا کے اوپر آ گئی، عورت پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئی اور ماڈلز کی صورت میں عورت کو پیش کیا گیا، عورت نے بھی اپنے آپ کو ہر چیز، چاہے گاڑی کا وہ اشتہار ہے یا موٹر سائیکل کا، ہر چیز میں عورت ہے، عورت کو بیوٹیفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے جتنے بھی فتنوں میں پڑتے ہیں اس پہ میں نہیں چاہتی، لیکن جب ایسی لڑکیاں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوتی، وہ ماڈلز بنی ہوتی ہیں، وہ تیار شیار ہو کے فور دا ٹائم بینگ آ رہی ہوتی ہیں، مرد ان کو دیکھتے ہیں، ان کو اپنی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جس نے سارا دن گھر کا کام ہی کوئی نہیں کیا، اور آپ کی بیوی جو سارا دن آپ کے لیے ساری خدمات کر رہی ہے، اگر اس نے 4 بچے بھی پیدا کیے ہیں آپ کے، جو ذریعہ بنی، اللہ نے اس کو اس کے ذریعے اولاد دی ہے، تو آپ اس کی قدر کریں نا۔
آپ اب اس ساری دنیا کی رنگینیوں کے اندر اس کا کمپیریزن اس سے کر رہے ہیں. صحت مند ہونا، طاقتور ہونا، انرجیٹک ہونا، یہ مومن کا اپنا سب سے بڑا حق ہے، یہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کمپیریزن کر کر کے، اور وہ بھی آپ میڈیا کی عورتوں سے اپنی بیویوں کا، اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ سب سے بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بے حیائی اور جنسی اختلاط نے انسانی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آگے مزید نیکسٹ جنریشن کے لیے اور بھی مسائل آ گئے ہیں، کیونکہ کرائٹیریا ہی چینج ہو گئے ہیں. کیونکہ پہلے تو پاکستانی خواتین تھی، اب تو گلوبلائزیشن ہے، اب تو ہمارے بچے ویسٹ کے خواتین کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ہاں ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تو بالکل ہی چینج ہو گیا ہے. تو شادیاں لڑکیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، میں نے لڑکیوں کو سننا شروع کر دیا کہ جی ہم تو شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اس مصیبت کو نہیں لینا چاہتے. یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اور لٹرلی استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میں نے ایک ایسی بھی بات سنی کہ ایک لڑکا صرف شادی سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو شادی سے پتہ نہیں شادی کرنا چاہتا، اور میں تو رجا پڑا ہوں. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا. مطلب یہ کیا؟ اب یہ جنسی اختلاط جو ہے یا بے حیائی جو ہے، اس نے کس حد تک ہمیں کیپچر کر لیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیے ایک طرح کے مسائل نہیں ہیں، آنکھ کا فتنہ، وہ کان کا فتنہ، دل کا فتنہ، اور اللہ کے ہاں جو زنا کے فتنے اور عذاب ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا فتنہ، میاں بیوی کی ناچاکیاں، تعلقات میں کشیدگی، اور پھر مزید ان کا نشوز کا بڑھنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھا نہ لگنا، پھر جھوٹ بولنا، پھر دونوں میاں بیوی کے اندر جھوٹ کی وجہ سے دھوکا اور فریب اور اس قسم کے تعلقات میں عدم برداشت کا پیدا ہو جانا، تعلقات کا بگڑنا، بچوں کا ان کا برا اثر قبول کرنا، اور بچوں کی پوری پرسنالٹیز مسخ ہو جانا. کام ایک بے حیائی سے شروع ہوا، ایک بے پردگی سے شروع ہوا، ایک جنسی اختلاط سے شروع ہوا، اور پوری کی پوری فیملی افیکٹ ہوئی. اور جب پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے تو پھر ہمسائے اور گلیاں اور پھر شہر اور ملک افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ان پہ صرف ذرا سا کانسنٹریٹ کریں کہ ہم کس طریقے سے معاشرے کے اندر الجھنوں کا اضافہ کر رہے ہیں. آپ مرد ہو کر بھی سوچیں، اور اگر آپ عورت ہیں تو بھی سوچیں کہ کہیں میں اس فتنے کو بڑھانے کا ذریعہ نہ بنوں، اور کہیں میں اس فتنے کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنوں. اور سب سے پہلے تو اپنا سوچیں، کیونکہ دیکھیے میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ یہ قبر جو ہے ہم میں سے ہر ایک کی ہر روز کی قبر قریب ہوتی ہے نا. اور جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ اتنی ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں، میں جب سنتی ہوں کہ یہ کووڈ-19 خاص طور پر، کہ موت تو اللہ دیتا ہے، ملک الموت آتا ہے تو موت آتی ہے، کرونا موت نہیں دے سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ موت کتنی سستی اور کتنی آسان اور کتنی جلدی آنے والی چیز ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنے سارے فتنے پھیلانے کے باوجود بھی یہ سوچیں کہ نہیں، مجھے اللہ معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ سے میں ایسے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اور اللہ مجھے بچا لے، اور میں کسی کے لیے کسی طرح سے بھی پریشانی کا باعث نہ بنوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ والی توبہ کر لی ہے کہ ہم سے اللہ کا یہ عذاب ہٹ جائے، یہ پینڈیمک اللہ تعالیٰ ہم سے چھڑا دے، ہماری جان اس سے بچ جائے، ہماری روح اس سے بچ جائے. لیکن یہ جو بے حیائی اور بے پردگی ہے اور جنسی اختلاط ہے، اس نے معاشروں کا ستیاناش کر دیا ہے. لیکن مغربی معاشرہ تو بالکل برباد ہو چکا ہے، آپ خود اس کے گواہ ہیں. ان کے اولڈ ہومز کو دیکھیے، ان کے بوڑھے ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہوا ہے. اور وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ بے حیائی اور جنسی اختلاط سے ہوا نا. اور آج اگر ہم جیسے ملک جو کہ نظریہ پاکستان اصل میں کلمہ توحید پر ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی بات مانیں گے اور رسول کی سنت پر چلیں گے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان بھی یہی ہے کہ جب ہم اتحاد سے رہیں گے، یونٹی سے رہیں گے، ڈسپلن سے رہیں گے، تو ہم کامیاب قوم بن جائیں گے. تو ہم ذرا غور تو کر لیں کہ ہم کہیں اس طرح کے فطروں کا حصہ تو نہیں بنے ہوئے جو اللہ کو پسند نہیں آ رہے. کیونکہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بے حیائی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، جب معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو جائیں گی، یعنی یہ سارے جنسی اختلاط اور یہ ساری چیزیں، تو ایسی بیماریاں جنم لیں گی جن کا کسی نے پہلے سنا بھی نہیں ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے. تو آپ بتائیے کووڈ-19 کا کس نے پہلے کبھی سنا ہوا تھا؟ ایک فلو کا وائرس جو پھیلا ہوا ہے. تو کہیں غور کر لیجئے، میری زندگی میں تو کوئی ایسی بے حیائی، کوئی ایسی چیز میں تو نہیں دیکھتا یا دیکھتی، یا میں ایسی چیز کرتی تو نہیں، یا ایسی کسی چیز میں مبتلا تو نہیں جو اللہ کے ہاں میری اس دنیا میں پینڈیمک کی وجہ بن گئی ہو. تو ہر انڈیویجول صرف اپنے پر غور کرے
کہ بے حیائی کیونکہ بہت ساری بیماریوں کو لانے کی ایک وجہ بتائی گئی اور دین اسلام نے اس کو بڑا کلیرٹی کے ساتھ بتایا. اس لیے آج غور کر لیں کہیں میں کسی بے حیائی اور بے پردگی کے ذریعے سے اس معاشرے میں کسی فتنے کا ذریعہ تو نہیں بن گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پینڈیمک ہم پر نازل کیا ہو. ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے اور اپنی اس لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لا علاج بیماریوں سے بچا لے جو ہمارے ایسے اعمال کے ذریعے سے آئی ہیں. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں باقی معاشرتی الجھنوں پہ بات کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.